تو وہ ہمارے ایک ساتھی ہے ہوٹل چلاتا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا، شیرمال ہے، شیرمال وہ روٹی ہوتی ہے، تو کہا میں نے کہا شیرمال نہیں ہے تافتان ہے، تو اس نے کہا میں پوچھ کے آتا بیوی سے، تو اس نے کہا یار بات سنو، تو شرم نہیں آتی، تم خاوند ہو کہ تو شیرمال کی جگہ تافتان میں نہیں لے سکتے؟ کہنے لگا بس دے دو، جو ہونا ہے ہو دے دو، آج دے دو، یعنی اب بھی پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، کہ دے دے جو ہو سو، ارمان دے دو، میرا چاقو سنگ دے وی مولی تا ہو آہا ہو گنی تا دا آگا چاقو دے خزو تا کلمہ نشی ویلے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. بیوی آ گئی بھئی، شادی ہو گئی، سب کچھ ہوا، علم جب مکمل ہو جاتا ہے اللہ گھر آباد کر لیتا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ تم دونوں اس میں سے کھل کر، سب کچھ کھاؤ، گھر میں جو کچھ ہے، جنت آپ کا گھر ہے، حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن نزدیک نہ جانا اس ایک درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. کیسی بہترین کتاب ہے. فرمایا کہ آدم کے ساتھ بیوی دونوں کو جنت بھیجا، اور ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں استعمال کرو. چونکہ آزمائش کی گھڑی تھی، صرف ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ کھانا تو چھوڑو، قریب بھی نہ جاؤ. پہلی بات یہ کہ یہ جنت کون سی ہے؟ جمہور اہل سنت کے نزدیک یہ موعود جنت ہے. خدا تعالیٰ کے لیے اوپر نیچے، قبل الموت بعد الموت سب برابر ہے، اس کی قدرتوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. معتزلہ اور مودودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت دنیا میں زمین پر کہیں تھی، بعد میں ختم کر دی گئی، بلا دلیل و بلا برہان، عقلی ڈکوسلا، عقلی ڈکوسلا. اور پھر دیکھو بات سنو، آدم علیہ السلام کو جنت اس لیے بھیجا کہ ابنائے آدم کو جنت کی ترغیب دی جائے. تو اگر جنت ہی دوسری ہے تو ہمیں ترغیب کس بات کی ہے؟ وہ جنت تو ختم ہو چکی ہے. ترغیب الی یوم القیامہ ابنائے آدم کو جنت کی تب معتبر ہوگی کہ جنت وہی ہو جس میں حضرت آدم گئے. حدیث میں ہے جنت تمہارے باپ کی وراثت ہے، ایمان و عمل بحال کر کے اس کو پاؤ. یہ کہنا کہ جی آسمانوں میں کیسے گئے، وہی کس کو کہہ رہے ہو کیسے ویسے؟ یہ تو خدائی نظام ہے. آدم پیدا کیسے ہوئے یہ تو دیکھ، حوا بنی کیسے ہیں یہ تو دیکھ. انا خلقت من ظل ایسر، آدم سو رہے تھے، بائیں پسلی پر پسینے آئے اور ہوا کھڑی ہو گئی. جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں نجرانیوں نے کہا کہ اس کا باپ کون ہے، جب نہیں ہے تو کوئی بتاؤ بغیر باپ کے، تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، وہ عیسیٰ سے زیادہ عجوبہ تو آدم کا پیدا ہونا ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. مریم کے پیٹ سے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونا زیادہ عجوبہ نہیں. مٹی کے لوتڑے سے اور ذرات سے آدم جیسے بہترین مخلوق مسجود ملائک پیدا کرنا یہ قدرت کا اعلیٰ ترین کرشمہ ہے. اگر بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہونے سے خدا بنتے ہیں تو بغیر ماں باپ کے آدم پیدا ہوئے ہیں وہ کیوں خدا نہیں بنے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. جنت وہی ہے جو موعود جنت ہے اور جن کی خبریں انبیاء علیہ السلام نے دی. جنت وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے جمہور مسلمانوں کے نزدیک اللہ نے پیدا فرمائی. اور 7 جنتیں ہیں اعلیٰ فردوس. حضرت فرماتے ہیں حدیث میں تم اللہ سے جب جنت مانگو فردوس مانگو، مجھے امید ہے اللہ مجھے اور میری ساری امت کو جنت الفردوس نصیب فرمائے گا. مطلب یہ کہ دعا تم کر لو، سفارش میں کروں گا اور دے گا اللہ. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جانا اس درخت کے. درخت کون سا تھا؟ مفسر کو جو درخت پسند تھا. سرحد والوں نے کہا گندم کا تھا، اور ایرانیوں نے کہا انار کا تھا، اور عربوں نے کہا کجور کا تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا. وہ بابا مفتی محمود کہتے تھے شجر ممنوعہ، ایک ایسا درخت جس کے پاس حضرت آدم کا جانا منع ہے.
بعض کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ، اس پہ جو یہ نشان لگا ہوا ہے یہ حضرت حوا کا ناخن ہے، ناخن سے کاٹا، اور یہ اتنا بڑا دانہ ہوتا تھا خربوزے کے برابر، آدھا خود کھایا اور آدھا میاں جی کو دیا۔ اور ابلیس کیسے آیا؟ اوہو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آراف دوسرا رکو، قسمیں کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس میں سے کھاؤ، یا تو ہمیشہ رہو گے او تکونا من الخالدین، یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا بھول گئے۔ قرآن کہتے ہیں نسی آدم، حضرت آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کو پختہ نہیں پایا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کام انہوں نے ارادتاً نہیں فرمایا ہے، یہ مطلب ہے ولم نجد لہ عزما، بھول گئے پختہ نہیں پایا۔ جیسے آپ کسی کو کہے کہ وہ بھول گیا ہے قصدن نہیں کیا ہے، یہ مطلب ہے آیت۔ یہ نہیں کہ حضرت آدم پختہ کار نہیں تھے، پیغمبر کیسے ہوئے جو پختہ کار نہیں ہے؟ نسی آدم و نسی ذریتہ، بھول چوک شروع ہو گئی۔ فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت میں سے چکا، کھائے بھی پورا نہیں، چکا، بدت لہما سوآتہما، نظر آنے لگی ان کو شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم پہ رکھتے ہیں، کپڑے اتر گئے۔ وقال الم انہکما ان تلکما الشجرہ، اللہ نے فرمایا میں نے دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، کہا نہیں تھا تم دونوں سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے، کیونکہ تمہاری برتری اس کو برداشت نہیں، اور تمہارے سجدہ نہ کرنے سے وہ لعنتی ہو چکا ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے، ہمیشہ دشمن نقصان پہنچاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جاؤ دونوں اس درخت کے۔ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے دوائی بھی گناہ ہے، صرف زنا گناہ نہیں، اجنبیہ سے میل جول، اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ ٹیلی فون، اس کو آنا جانا، اس کو یاد کرنا، یہ سب کے سب سبب بنتے ہیں نا دوائی۔ لا تقربا، نزدیک بھی نہ جاؤ۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث میں ہے جو چراگاہ کے آس پاس چرتا ہے خطرہ ہے کہ اندر چلے جائے، جو بے احتیاطی کرے گا وہ اس میں واقع ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فقہاء نے اس سے اصول نکالا ہے، سد الحاجات، سد الذرائع، خصم المادۃ الفساد، فساد کا مادہ کاٹو، ذرائع روکو۔ اختلاط مرد و زن کا منع ہے، خواتین کا مسجدوں میں آنا منع ہے، خواتین کا رجال کے ساتھ مل بیٹھنا منع ہے، خواتین کا بغیر چادر کے گھر سے نکلنا منع ہے، خواتین کا مردوں سے الیک سلیک منع ہے، خواتین کے ایسے خوشبو جس میں مہک ہو وہ منع ہے۔ یہ منع ہے کیوں؟ تاکہ بڑا عذاب نہ آئے، بڑا گناہ سرزد نہ ہو جائے۔